فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت
علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیض میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو
اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا پتہ نہیں کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہیں، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو۔ مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو، کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا، تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا، تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے
کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی. جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے ایک بات سب کو بتائی، سب کو سمجھائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس کو کیا ہو گیا یار، ایک دفعہ سیٹنگ کر کے الفی کیوں نہیں ڈال دیتے اس میں؟ کتنا قریب کریں مائک. جی چلو اب ادھر کر لیتے ہیں، اب صحیح ہو گیا. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کی ایک مشترکہ دعوت، ایک تو توحید کی دعوت کہ صرف اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ عصائے موسوی ہے. عصا لاٹھی، موسوی موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی. جیسے جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے تھے نا، تو ان ہزاروں سانپ پہ اگر اسپرے کیا جاتا وہ مرتے؟ بولے ایک ایک کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا جاتا تو وہ مرتے؟ 2-4 مرتے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے. کیا خیال ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر چلے جاتے، وہ کہاں کہاں گھس جاتے، ایک ایک کو پکڑ کے نکالنا یہ ٹینشن والا کام ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک ہی نوالے میں سب کو نگل گئے. اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو بولو بھائی ختم کرنا. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں. وہ روحانی نہیں، پھر بتا دوں، وہ جو روحانی علاج والے کہتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامے، خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف. اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے. کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہی. کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس تو پھر یہ ہوا. پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان تھے. کیا کرتے؟ تو پریشانی کا مطلب یہ کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ. اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، بس نہیں آ رہی. اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا. بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے. حکیم صاحب نے دوا دے دی. حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی. تو وہ اس شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا. تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے. البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. آپ گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا. اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، تو پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے پھنس گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں. پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے. جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل. فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں. تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں بلی میں فرق نہیں ہے. تبھی میں فزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں. تو لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ جانوروں سے.
ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی، ذرا مہذب جانور، لیکن ہے تو جانور، حیوان ہے وہ۔ میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے، بلی کے کیوں نہیں ہو رہے، کتے کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے بھائی؟ تو بھائی تشبیہ نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیس ہے، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ اور جانور وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے، یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مرہ ہے پریگننسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے۔ تو یہ انسان پہ کیوں کم بختی آئی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی ہوئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے دوائیں فروخت کروانے کے لیے، فارمیسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں چلانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے، میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ کل ہم دعوت پہ تھے، ہمارے ایک دوست تھے بڑی ٹائٹ دمبے کی چربی شربی، وہی جو ہم بیانات کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بکرے کی چربی تھی، ہم نے تو چربی پھوڑی طبیعت سے، کیونکہ ہم ابھی چربی کے فضائل پر بیان کر کے آئے تھے۔ وہ ایوائڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایکچولی فیٹ ویٹ ٹوپی ڈراما۔ میں نے کہا اگر فیٹ سے یا چکنائی سے اجتناب کرنا ہے تو جس آئل میں یہ پکا ہوا ہے اس آئل کو چھوڑو نا۔ اس آئل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگا دیا اس سے کیا کر رہے ہیں؟ ایوائڈ کر رہے ہیں۔ یا تو بالکل ہی چکنائی چھوڑ دو بھائی، آپ بولو کہ میری انرجی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے، میں محنت والا آدمی نہیں ہوں تو مجھے فیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہر قسم کا فیٹ چھوڑو۔ تو وہ باقی فیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کمپنیاں دے رہی ہیں، لیکن جو اللہ نے بکرے میں چربی پیدا کر دی یا دمبے میں پیدا کر دی اس سے کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر فیٹ چھوڑنا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو کوکنگ آئل ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا، کوکنگ آئل ہے یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں، یاد رکھو ہوتے ہیں کولیسٹرول فری، ہم مانتے ہیں اس کو کولیسٹرول فری ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر چیز سے فری نہیں ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ دل کی جو بیماریاں ہیں زیادہ تر اس کوکنگ آئل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ دل کو طاقت کے لیے دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا نہ کھاؤ، ہم نے خود سنا ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے انڈے کی زردی سے۔ اب کیا کہتے ہیں صبح ناشتے میں؟ بولو نا یار 2 انڈے کھاؤ، کیا خیال ہے؟ کیونکہ کولیسٹرول کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ خیر پھر زیادہ پنگے بازی نہیں لوں گا ڈاکٹروں سے، میں ڈاکٹر سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں، بہت سے ڈاکٹر میری تائید بھی کرتے ہیں۔ میں بھی جو اتوار کو جو بیان ہوا نا اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 100% غلط ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل پہ نہ لے کے جائیں۔ سجدے میں دعا کا طریقہ، کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یا پھر اٹھ جائیں، یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا، اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو۔ تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی، اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے۔ باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر 2 عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا، اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں، اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے، لیکن اگر کوئی فرض کے سجدے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی۔ 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی،
تو یہ الفاظ ہیں، تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں، سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے۔ تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسلم انڈیا سے۔ جائز ہے جی، میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے، تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین، یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔
جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا۔ رزق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا یہ نام صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واجد صاحب کراچی سے۔ جناب آپ محمد سدیس خان، تو آپ نے فاصلہ رہ گیا تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے کو پتہ نہیں ہے، کنفرم ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یا پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو۔ اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی۔ اب آپ کہو گے یار تو تھوڑا سا صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کیا خیال؟ ساری صلاحیتیں پٹکے کے پیچھے برباد کر لو، کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے، 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ یار لوگ روڈ پڑھاتے ہوئے سوچ رہے ہو آنا ہے یار، چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آ جائے۔ پھر اطلاع آئی کہ نہیں 5% چانس ہے۔ اب وہ جوش رہے گا یار، اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نقصان بھی ہے اس میں۔ تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے، صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں؟ پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے، ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ، یار چھوڑو وہاں پتنی کوئی جن چڑائے بھوکنا بیٹھے ہوئے، کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی دیکھ لے بندہ میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا۔ پھر اطلاع آئی کہ نہیں 0.5% چانس ہے، جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے۔ دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے، اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم داڑھی رکھو، عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، حج فرض ہے تو ادا کر لو، نیو ایئر نہ مناؤ۔ نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی، ابھی دیکھو دم دمادم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر، ابھی سے ہی شروع ہو گیا۔ تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو، اس پر دلائل کیا ہے میں اب اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے۔ تو یہ سارے کام مت کرو، جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے اس میں ٹھیک کرتے رہو، حلال بھی تو بہت ہے۔ تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو۔ والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے، العابدون، عبادت کرتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں۔ آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی، نوجوان نسل کو دیکھو بات بات پہ فحش گالی، بات بات پہ فحش گالی، کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ وہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی۔ سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، ہمارے ایک تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل جا سکتے۔ تو الحامدون السائحون، روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے۔ آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا، کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت، پھر یہ بھی سنت، پھر وہ بھی سنت، اور پھر وہ والا شریف اور پھر فلانے شریف کا سنت، یعنی کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے، کھانا کھانا تو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے، اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا ہے۔ ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں، جب یہاں تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے، اس سے تھوڑی سی تہ بیٹھ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں، پھٹ پھٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ۔ سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ روزے رکھے بھی، دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ، حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مالے غنیمت، محنت نہیں ہے، روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا۔ عادت ڈالیں، شروع میں مشکلات ہوں گی،
2-4 दिन तक बड़ी टेंशन होगी, यार वो मजा नहीं आ रहा, 2-4 दिन बाद आदत पड़ेगी तो इंशाल्लाह इसी में मजा आना शुरू होगा। हल्के सर्दियों के रोजे से सेहत बहुत टाइट हो जाती है, तजर्बा करें। सुबह सहरी खाएं, सोए नहीं, फिर उसके बाद सोना हो तो 9-10 बजे सो जाए, फौरन फजर के बाद खा के सोएंगे तो वो नुकसान है, सेहत खराब होती है इससे। उसके बाद जनाब दिन भर काम करें, ऐसा स्टेमिना, चंद दिन परेशानी होगी लेकिन ऐसा जबरदस्त स्टेमिना हो जाएगा बगैर खाए काम करने का। हकीकत बता रहा हूं आपको। फिर इफ्तारी के वक्त खजूरें खाएं। खजूर भी लोग ज्यादा नहीं खाते, पता नहीं क्या हो गया पब्लिक को, समझ में नहीं आती। इतनी अच्छी खुराक है, उसको भी इतना सा एक लेके सुन्नत पूरी की, फिर वो आ जाएंगे अपने उसी फजूल चीजों पर। खजूर खा के पेट भरे, उससे बड़ी जबरदस्त चीज है। समोसे भी खा ले, पकौड़े भी खा ले, रोजा रख के बदपरहेजी भी कोई खास नुकसान नहीं देती। लेकिन आपको चंद दिनों में इतना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आंखें रोशन हो जाएंगी, आपके चेहरे पे रौनक पैदा हो जाएगी, हटाए से हटो बच्चों वाला हिसाब किताब हो जाएगा। और आपको अंदाजा होगा कि जितना हम सुबह शाम फोड़ते हैं इतना हमारी सेहत के लिए जरूरी। बोलो भाई, हमने ऐसे लोग देखे हैं कि रोजा करके सुबह स्विमिंग कर रहे हैं, थोड़ा एहतियात से करते हैं ताकि मुंह में पानी ना जाए। मैं नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग देखे हैं। सुबह रोजा रख के स्विमिंग करते हैं, सारा दिन क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, दोपहर थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम तक चलते हैं। अपने आप को मेहनत और मशक्कत का आदी बनाएंगे तो जिस्म आदी बनेगा। अपने आप को आराम का, खाने पीने और फोड़ने फाड़ने का आदी बना दिया हर वक्त, तो यही जिंदगी गुजरेगी और इसमें सुकून नहीं है। वो टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप एक दफा मैंने कराई थी, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट वाले बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, वो सच्ची की मिसाल है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये बयान का मौजूद नया भाई ना, मैं इसको पकड़ के रखने को असल बात लेके चला हूँ। तो वो जो है ना, ये यहाँ से बात चली थी कि अल्लाह ने अहले जन्नत की अलामत बयान की है। तो जन्नत जो है ना, वो सोने का मटका की वो वैल्यू नहीं है जो जन्नत में जो कुछ मिलेगा। ये फिर यहाँ से लेके आगे चल रहा है मैंने इस बात, वरना वो वाकयात में वो असल बात ही रह जाती है। वो एक बशीर साहब थे, बशीर साहब, ये सच्चा वाकया है। उन्हें किसी कहीं से ऑफर आई कि कंपनी के आपको मैनेजर बनाए। तो बशीर साहब के वालिद ने अपने बेटे को ताना दिया कि तू अपने मुंह पे तो काबू रख नहीं सकता, कंपनी का मैनेजर बनेगा और लोगों को काबू में लेगा। तो इसलिए कि उनका मुंह क्या था, बहुत बड़ा था, खा खा के ना पूरे गोल हो गए थे, मुंह भी ऐसे गोल हो गया था और तोंद भी, और इतना मोटा चश्मा लग गया था उनके, अच्छे खासे माशाल्लाह हेल्दी थे। ये बात खूब याद रखिए कि हर मोटा आदमी जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाने से मोटा हुआ। मैं बड़े बड़े उलमा को, अहलुल्लाह को जानता हूं, अल्लाह वाले हैं जिनकी खुराक बहुत कम है मगर जिस्म बहुत भारी है। ये सहाबा के दौर में भी था, ताबईन में भी था। इमाम मोहम्मद इब्न हसन, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, कम खुराक थी मगर बहुत ज्यादा वजनी थे, भारी जिस्म के। मैंने अपने पास मशाइख को भी देखा है। एक बड़े आलिम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूं, इतने मोटे हैं वो, बिल्कुल गोल, और है मौलवी खाते सिर्फ एक टाइम है। कहते हैं फिर भी लोग मुझे देख के क्या कहते हैं, ये मौलवी क्या करता है, खाता है। हालांकि नेक आदमी है, मुत्तकी आदमी है, एक टाइम खाता है, वो भी थोड़ा। तो इसलिए किसी का जिस्म भारी देखो तो उससे बदगुमान होना जायज नहीं, ये कुछ अल्लाह की तरफ से देख होती है। किसी को अल्लाह ने ऐसा बना दिया, किसी को, लेकिन अपनी खा खा के मोटा होना इसको शरीयत में पसंद, अपनी हमाकतों से अगर कोई मोटा हुआ है इस पे बड़ी वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब ऐसा जमाना आने वाला है बदतरीन, जिसमें लोग मोटे होंगे खाने की वजह से, और झूठे होंगे और मोटे होंगे। इसलिए खाने की वजह से अगर इधर भी खा लो उधर भी खा लो, फिर हलाल हराम की परवाह किए बगैर बस रिश्वत ले ली, यहाँ से उधर वसूल लिया, वो वाला मोटा है, ये वाला सही नहीं होता। बाकी तो अल्लाह ने हर एक का स्ट्रक्चर बनाया, बॉडी बनाई। एक साहब आए, वो एक जिम के इंस्ट्रक्टर थे, तो एक साहब आए, एक नौजवान आया मेरे सामने, कहने लगा कि मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं बन सकती। वो बेचारे उनकी बॉडी का शेप इस किस्म का था कि उन्होंने कहा यार इसमें जितनी मेहनत करोगे ये वो लुक नहीं आएगा इससे, तो आप जाओ वैसे ही वेट उठा लिया करो ताकि सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन आप मुकाबला जीतने के लिए अगर खड़े होना चाहते हो तो ये जो है उसके लिए ये बॉडी उसको कुदरत की तरफ से, जैसे अल्लाह ने किसी को ज़हीन बना दिया, किसी को बेवकूफ बना दिया। अब जो बेवकूफ फितरतन पैदाइशी बेवकूफ है वो जितने मर्जी बादाम खा ले वो ज़हीन नहीं हो सकता, और जो पैदाइशी ज़हीन है वो बादाम ना भी खाए तो क्या होता है, ज़हीन होता है। कुछ
کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہیں. ذہانت, حافظے کا تیز ہونا, خوبصورت ہونا, بصورت ہونا, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے, میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں, بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے. وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ بشیر تھے, ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتے, وہ کھاتے تھے ہر وقت پھوڑ رہے. بالکل کیا ہو گئے تھے وہ بول رہے تھے, پرکار کی چیزوں نا. تو ان کو یہ بات دل میں لگ گئی. تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ قابو کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں, نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی, چائے, سگریٹ, تمباکو, پان, اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا, یہ چینی وینی تب کر دی. ورزش بھی کی, جم کی, سوئمنگ کی, جاگنگ کی, نماز روزہ کی, ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی آپ کو, جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے. اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان, حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی. اور چشمہ اتر گیا, چشمہ لگا ہوا تھا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, نہیں یہ بات کہاں سے آئی. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی, سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی, وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں, رکھا ہوا ہے تو پھوڑو. اس کے بعد کیا ہوگا, ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم, ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے, ہر وقت سست سے. ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے تو ادھر اڑ جاتی ہے. بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ, ٹیڑھے میڑھے بیٹھے. ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا, ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی. ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں. ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دیکھے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے, جب ادھر تھک گئے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ, کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی. اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے, کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے کا. ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا. اور کہتے تھے کیوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا ہے, پھر نمبر لگاتے تھے. ذہن بہت تیز چلتا تھا. فرمایا نمبر 1 یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے. اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں کہ میں ایسا نہیں کھول سکتا, میں یوں ہی کر کے کھولوں. حالانکہ دروازہ ایسے بھی کھل جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی, گندی ہو جائے گی, جس کا کوئی صفائی کا طریقہ. کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے, پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا, تو پھر پورا کپڑا ہی کلر ہوگا. تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے. تو میں اس کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی. اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں, مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا, مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے. آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے نا جامعہ, میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو. دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا, کیونکہ بہت مشکل کام ہے. تو سردیوں میں روزہ رکھیں,
गर्मियों में भी रखें, सर्दियों में आसान है, अभी आदत डालने के लिए पड़ जाएगी। चंद दिन तकलीफ होगी, पहले दिन रोजा होगा ना तो मुझे बददुआएं देंगे, क्या मुसीबत में डाल दिया, ना गुटखा है, ना पान है, ना चाय है, ना काम में दिल नहीं लगेगा। तो आप उससे ये सब देंगे कि यार इससे मुझे क्या हो रहा है, नुकसान। लेकिन हिम्मत कर ले, थोड़ा सा सब्र करें, चंद दिन आदत डालें, किसी काम की आदत डाली जाती है गलती है तो इतने अच्छे हो जाए। फिर मैं इफ्तारी की बात कर रहा था, इफ्तारी में खजूरें खाएं, आलतू फालतू चीजों से आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिए चंद खजूरें खाएंगे आप सीधे खड़े हो जाएंगे, ऐसे फिटफाट। अब जब आप सीधे हो गए और आपको महसूस हुआ कि मुझे जो एनर्जी चाहिए थी मिल गई है, तो हाथ धोते हैं। हम ये करते हैं चूंकि मेरा सारा दिन का रोजा था, चूंकि आज मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और आज मैंने दोपहर खाना भी चूंकि नहीं खाया, लिहाजा अब मैं जायदादें खा जाऊंगा। ठीक है, अब तो जो चीज सामने आएगी खा जाऊंगा, दस्तरखान खा जाऊंगा, मैं सारे कपड़े मैं ही खाऊंगा, सारी रोटियां मैं ही खाऊंगा, पूरी प्लेट मैं खाऊंगा। चलो शुरू में खा लेना, मैं इतना नहीं आपको वो कह रहा टेंशन में, लेकिन आप हाथ रोकना सीखो यार। ये दुनिया से बेरगबती खाने पीने में जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने में बहुत कनात की है। चंद निवाले, आप इतनी हदीसें है कि इंसान जो है ना उसके लिए चंद निवाले काफी है। इतनी अच्छी सेहत रहेगी, जब आपने खा लिया आपको एहसास हुआ जो मुझे वीकनेस हो रही थी, शुगर लेवल लो हो जाता है ना, वीकनेस हो रही थी वो खत्म हो गई, उठे नमाज के लिए चले। बल्कि नमाज के बाद इफ्तारी करें आप, आजकल तो टाइम नहीं होता इतना, तो नमाज के बाद इफ्तारी की ऐसे खाया। फिर जब आप कहेंगे यार मुझे दोबारा ऐसी कमजोरी फिर खा लें, पाबंदी थोड़ी है। हम चाहते हैं एक ही दफा में क्या करें, ठोसे। फिर क्या होता है, मगरमच्छ की तरह ठोस के ना वो हालत होती है जो मंगो पीर के मगरमच्छ की हालत आप जानते हैं। उनकी मन्नतें लोग पूरे करने के लिए सिलाखों से पूरे गोश्त ठोस रहे हैं और वो उल्टे पड़े हुए। ऐसी जिंदगी गुजर रही है उनकी, कोई होश नहीं है, खा खा के उनपे चर्बी जमा हो गई, वो खा नहीं रहे होते, कहते हैं यार बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं मन्नत पूरी कर दी सिलाखों से गोश्त में डाला। हमारे उस्ताद कहते थे ये जो मकबूला है ना, अल्लाह जब किसी को रिज़्क़ देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है। ये हमने अल्लाह की कुदरत देखी है मंगो पीर के, मगर बाकी इनको रिज़्क़ मिल रहा है थप्पड़ फाड़ के, नहीं चाह रहे मगर ठोसना चाह रहा है। तो उनकी कोई जिंदगी है ना चल सकते हैं ना हिल सकते हैं। ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा पहले जमाने में अरब लोग क्या करते थे, घोड़ा जब सुस्त हो जाता था और उसको जंगों में फुर्ती खत्म, उसको भूखा रखते थे ताकि उसकी चर्बी क्या हो, घुले। फिर वो फुर्तीला बनता था, एकदम सिल्क स्पॉट बनता था, फिर वो चला के लगाता था। वरना उसको खिलाते रहो वो क्या हो जाता था, मैं नहीं आ रहा भाई, उसको घोड़े बैठे वही चल में जाए मैं नहीं आ रहा। तो चुस्त आदमी खुश रहता है, नमाज में भी दिल लगता है और नींद भी आपकी कम हो जाएगी, ज्यादा सोना भी नहीं पड़ेगा, वो भी टाइम आपका बच जाएगा। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा सोना पड़ेगा, क्योंकि नींद है जो खाने को हजम करती है। जो ज्यादा खाए और कम सोए वो बीमार हो जाता है, और कम खाओगे तो कम नींद में इंशाअल्लाह ताज़गी हासिल मिलेगी। तो अल्लाह ने कुरान दिया, लेकिन हमने रोजा रखना है अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर किसी की समझ में तकलीफ ना आए, क्या नहीं रोजे में तो मैं कमजोर, कोई बात नहीं यार, अल्लाह खुश हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाओ तो क्या जा रहा है। और कोई भी कमजोर नहीं होता, मगरिब से लेकर फजर तक खाने का बड़ा टाइम है आपके पास, और मजा आएगा खाने का भी क्या आएगा इंशाअल्लाह। सर्दियों के रोजे तो बड़े मजे की चीजें हैं, तो पीर और जुमेरात का रख लें, अय्याम बीस का रख लें, बल्कि हिम्मत करके शुरू में 10 दिन तो रख ही लें ताकि आदत तो डले ना। वरना हर पीर को इतनी टेंशन होगी यार कौन रोजा रखे, तो हिम्मत करके 10 दिन क्या करें, देर बार 4:30। यहाँ जो खवातीन बयान सुन रही है या फेसबुक पे, या आप लोग सुन रहे हैं या फेसबुक पे, वो हिम्मत कर ले, कल से 10 दिन के रोजे की नियत कर लो ना यार, क्या जा रहा है। अभी जाओ घर में बच्चों को भी थोड़ा सा, अगर तो बच्चे बाले हैं या थोड़ा करीब बोलूँ ना, उनको बोले बेटा कल से 10 दिन का रोजा नहीं रखे तो जबरदस्ती ना करें उनके ऊपर। तो बेगम को भी बोले बेगम 10 दिन का रोजा, ठीक है ना, रखते अगर वो रख ले ठीक है, नहीं रखे तो आप रख लें। तो 10 दिन की क्या होगा, आदत हो जाएगी। वरना सिर्फ पीर और जुमेरात को जो है ना ख्याल रखना बड़ा मुश्किल है। जो काम मुश्किल लगता है एक दफा कर लो उसको। एक साहब मुझे कहते थे मेरा नमाज में दिल लगता बिल्कुल, मैंने कहा खड़े को 100 रकतें पढ़ लो, एक दफा हिम्मत करके 100 रकतें पढ़ लो। तो उन्होंने कहा इतना दिल लग रहा है उसके पास। जिस काम का दिल ना करे वो काम हिम्मत करके एक मर्तबा कर लो, ऐसी की तैसी। जवान आदमी को तो चैलेंज कबूल करने का मजा आता है, चैलेंज अपने आप को भी दिया करो ना भाई। एक नौजवान लड़का था, बदनजरी की आदत थी,
تو میرے کئی بیان سنے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دیکھ ایک دن بڑا چیمپئن ہے، اپنے آپ کو چیلنج کیا، کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو، جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے، انسان کو پاکیزہ رہنے کے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، یار چھوڑو کیا دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں، تو ہمت کر کے کر لیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے، یار ہم نے نیت کر لی، میں بھی نیت کر رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں، تو یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تو نیت ہے نا، کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں، 10 دن کا روزہ رکھیں گے، کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں، اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے، شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں، یہ پھر اور خراب روٹین ہو جائے گی، تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں، وہ کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرنا، ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں، پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا، ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے، ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے، صاحب ہدایہ برہان الدین بنجانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے، 13 سال، اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے، ہماری صحت اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، ایک دن نانا ایک دن روزہ، اس طرح، کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے، اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا، پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا، تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، مضبوط، جس کام کا ارادہ کرو گے ہم اس کام کو کر گزرو گے، بھائی کل ہے تو ہے، رکھنا ہے دل چاہے نہ چاہے، تو یہ بھی ہے سوبے کا، اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں، تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا، اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، یہ منزل طے کرنی پڑے گی، سب سے پہلے التائبون، گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا ذکر اذکار کرنا ہے، السائحون، العابدون، عبادت کرنی ہے، اور السائحون، روزے رکھنے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے، کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے، چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے، اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے، جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کریں تو شریعت نے بتایا ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہیں، اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز میں کثیر کے لے کر آیا کہ والآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہوں، تو یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا، تجاوز ہو جائے گا، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے، تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا، یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا، وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے جنت کی گھاٹی، جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا، کہیں سے سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا، سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں، انہیں کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے، اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے، وہ جنت ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین رات، ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں، یہ نائٹ کلب کیا ہوگی، یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فرمایا بالا عین رات، کسی آنکھ نے منظر آج تک
دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر, اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے؟ بھائی وہ اللہ ہے, وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی, غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے, اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا, اس نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے, اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو, دال چاول پکے ہوئے وہاں, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار, دال چاول پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دال چاول بنے گے وہاں, کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار, اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا کے, ہم تو آئے اس چکر میں تھے یار, آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو, تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا, سلاد رائتا بنا کے رکھ دیا, تو گھر میں یہ بھی کھاتے, تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو, آپ کا بہت شکریہ, لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع, ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے وہ آپ کے حساب سے ہوگا, ہمارے حساب سے. جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے, وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں, لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب